اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی تھرڈ ورلڈ وار لگنے نہیں جا رہی، بلکہ خدائی آفات دیکھ رہا ہوں، جس میں کلاؤڈ برسٹ کی بات کی، ارتھ کوئک کی، سٹورمز کی، بجلیوں کے گرنے کی، آسمانی بجلیاں، حادثات، ہیلی کاپٹر، جہاز، اس کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا جنگوں کے حوالے سے پہلے بات کروں کہ یوکرین اور رشیا کے حوالے سے میں نے کہا بالکل حالات بہتر کی طرف آئیں گے۔ اسرائیل ایران کا میں نے کہا بند ہوگی، پاکستان انڈیا کا کہا بند کی ہوگی، تھائی لینڈ کمبوڈیا والی کہا، تو وہ چیز ٹھیک ہوتی گئی۔ لیکن جو دوسری طرف تھا، میں نے کہا تھا 11 جولائی کو کھپر یوگ ہے، اور جو 7 اکتوبر تک ہے، اس 11 جولائی سے 7 اکتوبر تک کا جو کھپر یوگ ہے، اس میں دنیا میں جنگیں نہیں، خدائی آفات دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا رشیا میں ارتھ کوئک 8.8 کا ڈیجٹ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہے، اور بھی آپ نے دیکھے زلزلے آنے شروع ہو گئے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے بے شمار سیلابی ریلے آئے، اللہ پاک جو سیلابی ریلے میں شہید ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ KPK میں سینکڑوں لوگ سیلابی ریلے میں بہہ گئے، گھر تباہ ہو گئے، بجلی آسمانی گر گئی، بلتستان میں بھی کچھ ہوا، مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوا، تائیوان طوفان چائنا کی ساحلی جگہوں پہ ٹکر کھا گیا، ٹکر آ رہا ہے، بلکہ ابھی تو اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کی طرف بھی جا سکتا ہے، جاپان ہو سکتا ہے، چائنا ہو سکتا ہے، اس کے بعد یورپ، یہ سارا امریکہ، آسٹریلیا، اس طرف خدائی آفات کھپر یوگ کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور میں نے کی تھی، بے شمار چینلز پہ ریگولر کر رہا تھا، کہ سورج، سن جو لارڈ ہے، اس کے ارد گرد تمام پلانٹس گھومتے ہیں، وہ سورج لیو میں 16 اگست کو آئے گا، لیکن اس کا خطرہ 3 دن پہلے سے 13 اگست سے شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو سورج ہے، یہ 15 سپٹمبر تک لیو میں، 16 سپٹمبر کو یہ ورگو میں، لیکن یہ جو سورج ہے، یہ تو اپنے مین ہاؤس میں، بھائی لیو میں، اپنے ہاؤس میں، لیو کا تو زوڈک سائن بھی ببر شہر ہے، وہ ببر شہر بن گیا ہے، وہ سر چڑھ کے بول پڑا ہے، کمانڈر ہے تمام سیاروں کا۔ اور اس سورج کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اگست کا پورا مہینہ، سپٹمبر کا پورا مہینہ، اور اکتوبر 7 تک جو کھپر یوگ ہے، تب تک تو پرابلم دے گا، لیکن 9 اکتوبر تک شدید قسم کی بارشیں، زلزلے اللہ نہ کرے، کلاؤڈ برسٹ، حادثہ، جہاز، شپ، ٹرینیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اموات اللہ نہ کرے، وبائی امراض اللہ نہ کرے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب جو ہے چاند گرہن بھی ہے، لیونر ایکلپس، وہ 7 سپٹمبر کو ہے، وہ سنڈے کا دن ہے، وہ کس کا دن ہے؟ وہ بھی سورج کا ہے، دیکھیں نا۔ اور مون بھی ہے، وہ 11th ہاؤس میں، ادھر آلریڈی راہو بیٹھا ہوا ہے، اور سیٹرن وہاں پہ ریٹروگریڈ بھی، چیزیں تو کوئی مزیدار نہیں۔ 21 سپٹمبر کو سورج گرہن، ان کے سولر ایکلپس ہے، وہ بھی دن سنڈے کا ہی ہے، سورج کا ہی ہے، یعنی کہ سورج تباہ کاریاں دکھائے گا۔ سورج گرہن بھی ہو رہا ہے، اور 21 سپٹمبر کو سورج لیو میں ہے، وہ ورگوں میں جائیں گے 16 سپٹمبر کو، اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جائے گا سورج گرہن والا معاملہ، 7 اکتوبر تک کھپر یوگ کا ہے، اس کے 2 دن اثرات رہیں گے، 9 اکتوبر تک۔ 9 کا ڈیجٹ وہ مریخ کا ہے، وہ ایریس کا بھی دیکھیں، اسکورپیو کا بھی دیکھیں، تو وہ 9 کا ڈیجٹ اس سال کا 2025 9 ہے، تو چیزیں ہیں۔ تو اس میں استغفار زیادہ سے زیادہ
کرنا ہے. چاند گرہن سورج گرہن پہ نماز کسوف ادا کرنا, صدقات دینے. اب جو انڈیا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے میں نے صاف کہا ہوا نہیں ہوگی, تو ڈائلاگ انڈیا بولتا رہے گا جی ہم یہ کریں گے, وہ ڈائلاگز ہیں, جنگ والا کوئی چکر نہیں, کوئی کپر ہی ہوگا. ایران اسرائیل والا کوئی چکر نہیں, ایران بہت مضبوط ہے, وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل ڈائلاگ, کوئی چکر نہیں. کمبوڈیا تھائی لینڈ, میں نے کہا تھا جنگ بند ہو جائے گی, لوگ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, گھروں میں بھائی راشن بھر لو, یہ کر لو, بھائی بھر لو. یہ خدائی آفات کے حوالے سے, سیلاب سلوب کے حوالے سے, جنگوں کا کوئی چکر نہیں ہے. اب یہ بھی سیلاب سلوب بھی اسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ دریا بہہ رہے ہیں, اور گریں گے بھی وہی گھر جنہوں نے دریا کے کنارے بنائے ہوئے ہیں, قانون کی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں. جگہیں خالی کرنی چاہیے. دریا اپنے راستے لیتا ہے, اپنے راستے میں تو جو بھی آئے گا اس کو بہا کے لے جائے گا. یہ تو ہماری نیگلیجنسی, لاپرواہی بھی نہیں, قانونی جرم کیا ہے ہم نے. پوری دنیا کے لیے میں بات کر رہا ہوں, قانونی جرم. ان جگہوں کو چھوڑنا چاہیے. سیلاب آئیں وہ گزر جائیں, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ آئے. یہ ان چیزوں کو حکومتیں جیسے جیسے اپنے ملکوں میں کہتی ہیں کہ اس طرح عمل کیا جائے. باقی کافی ممالک جو ہیں ڈیولپ ہیں, ادھر بھی سیلاب آنے, اس میں کوئی شک نہیں. وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں جب آئیں گے سیلاب, سمندروں کو خشک کرو گے, کیونکہ اللہ پاک نے تو سمندروں کی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں. جب سمندروں کو بھی خشک کر کے اس میں بناؤ گے تو وہ بھی جب سمندری طوفان آئیں گے تو وہ بھی گریں گے. یہ چیزیں بھی ہیں. تو ہمارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے سارے معاملات. ابھی جو اللہ نہ کرے آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے, یہ مہینہ اور اگلا مہینہ پورا ہی میں اسی چیزوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے زلزلے, دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں جہازوں کا گرنا, شپس کا سٹورمز, طوفان, کلاؤڈ برسٹ, بجلیاں, یہ ساری چیزیں. وبا کا بڑا خطرہ ہے, اس چیز پہ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جنگیں کوئی نہیں, وہ انشاءاللہ ساری جو ہے اس کا اپنا سوچے. میں جو ستاروں میں نالج آف جفر میں دیکھ رہا ہوں, بہت فون مجھے آ رہے ہیں, ہاں سب جنگوں میں گئے, جنگ نہیں, ایسے لے سونے ملنگ. آپ کو دعائیں مانگے, اللہ سے التجا کریں کہ جو خدائی آفات ہیں اس سے ہمارا جو ہے اللہ پاک ہمیں بچائیں. موسمیاتی تبدیلی سائنسی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو میں کھپر یوگ دیکھ رہا ہوں, جو میں سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لیو میں ہے, تباہی لائے گا. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا عین ممکن ہے. تو اللہ خیر کرے. آئندہ آنے والا ٹائم اتنا اچھا نہیں ہے, سیلابی حوالے سے, ارتھ کوئک کے حوالے سے, کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے. موسمیاتی تبدیلی بھی یہ بات ہے سائنسی, لیکن ستاروں میں نالج آف جفر میں جو میں سمجھ رہا ہوں ایسا ممکن ہے. اللہ پاک پوری دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.